لانا چاہتا ہے، امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے، اور دنیا کے اندر امن و امان اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب اس بے ایمان امریکہ کو ختم کر دیا جائے۔ جب تک یہ بے ایمان امریکہ موجود رہے گا اس وقت تک امن و امان دنیا میں قائم نہیں ہوگا۔ جب تک کہ مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگی۔ میرے عزیز، بیت المقدس میں جب حضور پہنچے تو فرمایا جبریل وہ راستے میں جو بزرگ تھے 3 کون تھے جو سلام کیا؟ آپ نے کہا جواب دو، تو جبریل امین نے کہا حضور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان تینوں کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا تھا کہ آپ کا استقبال کرتے ہوئے بیت المقدس کے اندر آپ کو لائیں۔ کہا وہ بوڑھا کون تھا؟ کہا وہ شیطان تھا۔ اچھا وہ بڑھیا کون تھی؟ کہا وہ دنیا تھی۔ تو حضور نے فرمایا جبریل دنیا کو تو جوان ہونا چاہیے، بوڑھی کیوں تھی؟ تو جبریل امین نے دیکھو میری طرف کیا اشارہ کیا، کتنا فرق ہے اس انگلی میں اس انگلی میں۔ فرمایا حضور جتنا اس انگلی میں فرق ہے بس آپ کے بعد قیامت میں اتنا ہی فرق ہے، اب آپ کے بعد قیامت ہے، اللہ نے آپ کو ایسے وقت بھیجا ہے جبکہ زمین اور آسمان بوڑھے ہو گئے۔ بس فوراً جبریل امین نے اذان دی، کائنات کی پہلی اذان ہے۔ 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں اذان دے رہے ہیں جبریل امین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حکم کیا ہے کہ اذان کے الفاظ دہراؤ۔ کیا حکم ہے؟ اذان کے الفاظ مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی تک تو باتیں کر رہے ہیں مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ کے، گپے مار رہے ہیں، بیڑیے پی رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ باتیں کرنے والے کہاں پہنچے؟ جلدی سے اٹھ کے استنجے خانے میں۔ اب یہ استنجے خانے میں اب اذان کے الفاظ دہرائیں گے؟ ان علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہو تو دین کیسے زندگی میں آئے گا؟ اذان کے الفاظ کو دہراؤ۔ تو جب اذان جبریل امین دے رہے ہیں تو ان الفاظوں کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک دہرا رہے ہیں، تمام ملائکہ جو دہرا رہے ہیں اللہ اکبر۔ جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب جبریل امین نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی زبان پر یہی تھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ الفاظ کو دہرایا گیا، اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار لیا، اور سفید درست۔ اب کون سی نماز تھی میں نہیں بتا سکتا، نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی، تحت المسجد تھی یا کون سی شکرانے کی نماز تھی، مگر آپ نے 2 رکعت نفل، سفید درست ہو گئی۔ مصلی پہ جگہ خالی ہے، کس کی ہمت ہو پہنچ جائے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہیں لائن میں، مگر سب کی تمنا یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ آج کی امامت مجھے مل جائے، یہ فضیلت مجھے مل جائے، یہ اعزاز مجھے بخشا جائے۔ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، کیونکہ بڑا اجتماع ہوتا ہے، بڑی جگہ ہوتی ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے۔
نوح علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں تو نجی اللہ ہوں، مجھے حکم ہوگا امامت کے لیے. ابراہیم سوچ رہے ہیں کہ میں خلیل اللہ ہوں، مجھے حکم ہوگا کہ آپ بڑھیے. موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں تو کلیم اللہ ہوں، مجھے حکم ہوگا کہ آپ امامت کیجئے. عیسیٰ علیہ السلام دل میں سوچ رہے ہیں شاید یہ فضیلت مجھے مل جائے، میں تو روح اللہ ہوں. مگر اور آدم علیہ السلام بہت دور کی سوچے ہوئے تو سمجھ رہے ہیں کہ میں سبھی کا باپ ہوں، تو مجھے کو حکم ہوگا کہ ابا حضور چلیے. مگر جبریل امین نے حضور آقا نامدار محسن کائنات فقر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام لیا اور کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک پرواز کی ہے. ابھی اسی وقت کائنات کے اندر روح زمین پر آپ سے بہتر، آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا. تو اے امام الاولین والآخرین، آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ چلیے نا مسلح پر. حضور نے امامت کی 2 رکعت. اس کے بعد پھر سب نے اپنا اپنا تعارف کرایا. یہ فلاں ہے، جیسے ہم یہاں آئے پھول پور میں تو جتنی کمیٹی کے نوجوان ہیں کہ صاحب یہ زبیر صاحب ہیں اور یہ صاحب ناصر صاحب ہیں اور یہ صاحب شیخ صاحب، یہ فلاں صاحب، تعارف کر رہے ہیں، مسابقہ بھی ہو رہا ہے. بس سب تعارف ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں. حضور نے بھی اپنا تعارف کرا. اس سب کو لیں گے تو کئی راتیں چاہیے. مگر جبریل امین نے کہا کہ حضور بڑا انتظار ہے عرش، چلیے حضور. پھر اول، اب چلے حضور، بیت المقدس سے پرواز کر رہے ہیں کہ پھر اول سے آخر تک ایک ایک فلک پر، پھر اول سے آخر تک ایک ایک فلک پر ملے شاہ کونین سے سب پیغمبر، ملے شاہ کونین سے سب پیغمبر. قدم آگے رکھتے تھے جس وقت سرور، قدم آگے رکھتے تھے جس وقت سرور، تو ہر شخص بولا کہ اے حسن اکبر ابھی ہم نے جی بھر کہ دیکھا نہیں ہے. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ابھی ہم نے جی بھر کہ دیکھا نہیں ہے. پہلے آسمان پہ پہنچ گئے. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جبریل امین نے کہا حضور آپ ان کو سلام کیجئے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ آدم علیہ السلام کو سلام کرنا چاہیے. ارے بھائی یہ شخصیت تو وہ ہے کہ محمد کا یہ احترام، اللہ اللہ، محمد کا یہ احترام، اللہ اللہ، اور خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. اور میں تو کہتا بھی ہوں جب بھی مزار انور پہ حاضری دیتا ہوں تو حضور میرے درود و سلام کی حیثیت کیا ہے سرکار؟ ہمارے درود و سلام کی کیا حیثیت ہے سرکار؟ آپ تو وہ ہیں کہ میرا کیا درود تجھ پر، میرا کیا سلام تجھ پر، میرا کیا درود تجھ پر، میرا کیا سلام تجھ پر، تیری ذات پر خدا بھی جو کرے درود خوانی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. میں جبریل کہہ نہیں حضور، حضور آپ کیجئے سلام. کیوں؟ اس لیے کہ حضور شب معراج میں دولہا بنے ہوئے تھے. اور جب دنیا میں یہ ہم نے دیکھا کوئی دولہا بنتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو اڑوس کی پڑوس کی کریمن بھی، مجیدن بھی، صغیرن بھی، وحیدن بھی، صابرہ بھی، ساجدہ بھی، کلثوم بھی، رقیہ بھی، رشیدی بھی، ناسپیٹی بھی، سب شیطان کی خالہ ہے جناب. اور میاں وہ گیت گاتی ہیں، وہ گانے گاتی ہیں. تو بات
اور پھر صافہ باندھا جاتا ہے. کیا باندھا جاتا ہے؟ سنت ہے نا. قسم خدا کی آج کے دن تم صافہ باندھ رہے ہو سنت سمجھ کے نہیں، رسم سمجھ کر، اور ہر رسم بدعت. یہ بدعت ہوگی. زندگی میں کبھی تو باندھتا، آج ہی باندھ رہے ہو. سنت سمجھ کے باندھتا تو چلیے جمعے کو باندھتا. سنت اگر سمجھتا، رسم سمجھ کے باندھ رہا. اور جناب وہ پھولوں کا صحرا، اور شاعر بھی مت پوچھیے کہ شعراء کرام جو شعرا لکھتے ہیں، اب ان سے پوچھیے صحرا آیا کہاں سے؟ حضرت علی نے صحرا باندھا، حضرت امام حسین نے صحرا باندھا، کہاں سے آیا؟ تو وہ صاحب حورے اور غلمان اور لائیں جنت سے کلیاں، صلی اللہ صحرا، سبحان اللہ صحرا. اور مت پوچھیے، ہم اتنی دیر تک گلا پوری طاقت لگا رہے ہیں، ایک بھی انعام نہیں آیا. ایسا لگتا ہے جبکہ سب کی جیبیں خالی. مگر کوئی صحرا پڑھنے والا آ جائے، او ہو میاں کلو میں دیکھا تو 100 روپیہ نکالا اس نے فوراً، اور ملو نے دیکھا کہ ارے انہیں 200 نکالا، اور عیدو نے دیکھا کہ 500 نکالا، کلر نے 1000 نکالا. وہ مت تھک گئے. اور پھر عورتیں کیا کرتی ہیں؟ رومان دولہا کو دیتی ہیں، لگا بوڑھی عورتیں. اب پھر وہ بوڑھی عورتیں کہ کھڑا ہو سلام کر، تو وہ سلام اب ان سے تو بند ہے، ہٹا بانا ہوا. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو دولہا بنتا ہے وہ خود سلام کرتا ہے. تو جبریل امین نے کہا حضور یہ تو دستور ہے دنیا کا کہ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو خود ہی سلام کرتا. چونکہ آپ سبھی معراج میں خود دولہا بنے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ہی سلام کیجیے. حضور نے سلام کیا. پھر جبریل امین نے کہا حضور اب چلیے آپ جنت کی سیر کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جنت کی بھی سیر کرائے، جہنم کی بھی کرائے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے تھے سب نے جنت کی بشارت دی، مگر قوم نے کہا یا نبی اللہ آپ نے جنت دیکھی ہے اپنی آنکھ سے؟ کہنا کہ جس کو آپ نے خود نہیں دیکھا دعوت ہمیں دے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب سے بھی سوال کر دیا جائے. تو محبوب کیا جواب دیں گے؟ تو نبوت کے فوراً بعد آپ کو معراج میں بلایا تو اللہ نے جنت کی بھی سیر کرائی اور جہنم کی بھی سیر کرائی، اور فرمایا کہ میرے محبوب دیکھیے جنت ہے، ایک مومن کے لیے ہم نے 70 حوریں رکھی ہیں جو مصر بیویوں کی مانند ہوں گی. اور میاں اس دنیا کے اندر تو ایک ہی بیوی ملتی ہے، اگر کسی کو 2 مل جائے تو دنیا ہی میں جہنم بن جاتی ہے. اس کی چھٹیاں اس کے ہاتھ میں، اس کی چھٹیاں اس کے ہاتھ میں، پوری زندگی جہنم بن جاتی ہے. اور پھر وہ ایک بیوی ملے تو پتہ نہیں خوبصورت ملے بدصورت ملے. بازی عورت بڑی بدصورت ہوتی ہے، خوبصورت کو بدصورت مل جائے، بدصورت کو ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے دیکھا کہ. مگر میری ماں میری بہنوں تم گھبرانا مت. اگر تم بدصورت بھی ہو مگر تم نماز کی پابند ہو، تم اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہو، اپنے شوہر کے مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرتی ہو، 4 دیوانی میں رہتی ہو اور اللہ اللہ کرتی ہو. جب ایسی ہے بدصورت، جب ایسی عورت اللہ جنت میں داخل کرے گا تو فرمایا کہ جو یہاں سے کالی کلن جائے گی اور حور سے بہتر وہاں ہو جائے گی. اللہ اس عورت کو حور سے بھی خوبصورت بنا دے گا. تو فرمایا کہ حضور یہ حوران جنت یہ انتظام ایمان والوں کے لیے ہے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے ہے، آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے. اور میرے محبوب یہ جہنم ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ پہ ایمان بھی لائے اس کے بعد پھر گئے، رخ آپ سے موڑ دیا. اے میرے محبوب یہ ان کے لیے ہے. تکلیف کی جگہ دونوں کو دیکھیے. تو جب حضور دنیا میں آئے معراج سے واپس کسی نے کہا کہ آپ نے جنت دیکھی کہ حضور نے کہا ہاں دیکھی، مجھے میرے رب نے بلایا. معراج میں تو جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کی بھی سیر کرائی. اب جنت کے اندر حور و غلمان ہیں، ہماری حوریں ہیں جنت میں.
ہم نہیں تھے مگر حوران جنت نے حضور کا استقبال کیا. ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا. حوران جنت نے گھیرا ڈال لیا. کہا یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کچھ دیر کے بعد حضور جنت سے جانے لگے تو حوران جنت نے حضور کو کہا یا نبی اللہ آپ کہیں مت جائیے، اب ہمارے پاس رہیے، حضور ہم آپ کی خدمت کریں گے، اب آپ کی جدائی ہم سے برداشت نہ ہو سکے گی. حوران جنت نے کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضور آپ ہم کو نہ دیں داغ فرقت، حضور آپ ہم کو نہ دیں داغ فرقت، کرے اختیارم یہی کی سکونت، کرے اختیارم یہی کی سکونت، کہ کچھ کر سکیں آپ کی ہم بھی خدمت، کہ کچھ کر سکیں آپ کی ہم بھی خدمت. کہا آپ نے اے حوران جنت، کہا آپ نے اب تو ہونے دو رخصت، کہا آپ نے اب تو ہونے دو رخصت. یہ سن کر لگی کہے حوران جنت ابھی ہم نے جی بھر کہ دیکھا نہیں ہے، ابھی ہم نے جی بھر. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. تھوڑا مگر جبریل تو ساتھ تھے نا، کہنے لگے بڑا انتظار، حضور جلدی کیجیے. تو حضور کو جبریل امین سدرۃ المنتہا تک لے کے پہنچ گئے. اور پھر اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ حضور آپ آگے جائیے، اور تم کہ حضور میری کیا مجال، میں ایک بال برابر بھی بڑھوں. حضور اگر میں ایک بال برابر بھی بڑھا تو تجلی الہی کی روشنی میرے پروں کو جلا کے خاک کر دے گی. آگے جانا آپ ہی کے لیے شان ہے. آگے وہ مقام ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی آگے نہیں گیا. اگلے یکسر مومر برتر پرم فروغ تجلا بسوز پرم. حضور میں اب آگے نہیں جا سکتا ہوں، ایک بال برابر، مگر میرے مصطفیٰ کا مقام، میرے آقا کا مقام تو دیکھو. سبحان اللہ. کلیم خدا سا موسیٰ علیہ السلام، کلیم خدا سا مقدس پیغمبر ہوا، پابا رہنا ننگے پاؤں تو آپ پہ پہنچ کر، مگر شان محبوب اللہ اکبر، مگر شان محبوب اللہ اکبر. طلب جب ہوئے آپ تو عرش اولا پر، فرشتوں کے کس جا کے پر جل رہے تھے، یہ نالین پہنے وہاں چل رہے تھے، یہ نالین پہنے وہاں چل رہے تھے. مقام مصطفیٰ. حضور فرماتے ہیں مجھے ایک سفید میدان نظر آیا، کچھ سکتا ستاری ہوا، اپنے آپ کو تنہا پایا میں نے. تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی، آپ گھبرائیں نہیں، آپ آئیں، آتے رہیے. مگر وہ آواز کس کی تھی؟ وہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز تھی. تو حضور سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے پہلے ابو بکر پہنچ گئے. اس فرشتے کو اللہ نے جو پیدا کیا تھا وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ صدیق اکبر کھڑے. کیوں؟ تاکہ حضور کو اطمینان ہو جائے اپنے دوست کو دیکھنے یہاں پر اس مقام پر. تو انہوں نے فرمایا آپ آئیے، قریب آئیے. معراج کی شب اللہ نے محبوب سے اپنے فرمایا، معراج کی شب اللہ نے محبوب سے اپنے فرمایا، معراج کی شب اللہ نے محبوب سے اپنے فرمایا. ارے آغوش رحمت میں آ جا، آغوش رحمت میں آ جا، اب تجھ سے پردہ کون کرے. آغوش رحمت میں آ جا، آغوش.
تو جب عرش اعظم کے نزدیک پہنچے ہوا حکم نزدیک آؤ پیارے، ہوا حکم، پردے میں سے آواز آ رہی ہے، ہوا پروردگار عالم کی، ہوا حکم نزدیک، نزدیک اذن منی، قریب آئیے، آپ قریب گئے، پھر حکم ہوا اذن منی، اور قریب آئیے، اور قریب جا رہے ہیں۔ وہ جب عرش اعظم کے نزدیک پہنچے ہوا حکم نزدیک آؤ پیارے، ادھر عرش پر کہہ رہے تھے بارش تے، ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ابھی ہم نے جی بھر